الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم سامعین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شیطان لعین ہمارا بدترین دشمن ہے۔ اس نے اللہ جل شانہ کے سامنے یہ قسمیں اٹھا کر چیلنج کیا تھا کہ اے اللہ فبعزتک، تیری عزت و جلال کی قسم، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے، ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ تو اللہ پاک نے بھی اپنی حکمت بالغہ کے تحت اس کو اجازت بھی دی اور قیامت تک زندگی بھی دی، اور اس کو اتنا ہی اختیار دیا کہ یہ ہمارے دل میں گناہ کا خیال اور وسوسہ ڈال سکتا ہے، لیکن ہم سے گناہ کروا نہیں سکتا۔ اتنی پاور اس کے پاس نہیں ہے کہ ہم سے گناہ کروائے۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ اپنے اختیار کی وجہ سے جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ شیطان ہم سے گناہ کروا نہیں سکتا، صرف گناہ کا خیال ڈال سکتا ہے دل میں، یا گناہ کو مزین اور خوبصورت کر کے ہمارے سامنے پیش کر سکتا ہے، اور شیطان کو یہ اختیار دینے میں بھی اللہ کی کئی حکمتیں ہیں جنہیں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب بندہ شیطان لعین کا مقابلہ کر کے میری عبادت کرے گا اور اپنی خواہشات کو کچلے گا تو بندہ میرا محبوب و مقرب بنے گا، بلکہ عبادت کرنے کا، گناہ سے بچنے کا مزہ ہی تب ہے جب نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے رکاوٹیں ہوں اور بندہ اللہ کے لیے ان رکاوٹوں کو توڑتا چلا جائے۔ اسی پر تو جنت ہے اور اجر ہے، ورنہ عبادت تو فرشتے بہت کرتے ہیں لیکن اس عبادت پر اجر کوئی نہیں، کیونکہ وہاں رکاوٹیں کوئی نہیں۔ اور انسان کی عبادت پر اجر کیوں ہے کہ انسان کے سامنے رکاوٹیں بہت ہیں۔ جب اللہ جل شانہ نے شیطان کو مردود کر دیا تو یہ ابلیس جب زمین پر آنے لگا تو اس نے اللہ پاک سے عرض کی کہ اے پروردگار، تو مجھے زمین پر بھیج تو رہا ہے اور راندہ درگاہ کر رہا ہے، میرے لیے کوئی گھر بھی بنا دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، جا، تیرا گھر حمام ہے۔ یعنی جب آدمی بیت الخلاء جاتا ہے، بے لباس ہوتا ہے اور وہاں گندگی وغیرہ بھی ہوتی ہے، تو یہ جگہیں شیاطین کی جگہیں ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ جب بیت الخلاء جاؤ تو جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں خبیث جنوں سے اور خبیث جننیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس بندے اور جنات شیاطین کے درمیان آڑ کر دی جاتی ہے، رکاوٹ کر دی جاتی ہے، اور وہ جنات شیاطین اس بندے کو دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن جب یہ دعا نہ پڑھی جائے تو پھر شیاطین انسان کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ گناہوں کے خیالات، وسوسے وغیرہ ڈالنا
اور انسان کو بسا اوقات جسمانی نقصان بھی پہنچانا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پہلی چیز فرمائی تیرے گھر حمام ہیں، لہٰذا دعا پڑھ کر بیت الخلاء غسل خانے میں جائیں۔ دوسرا اس نے عرض کی کہ اے پروردگار میرے لیے کوئی بیٹھک یعنی کوئی مجلس بھی بنا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بازار اور راستے تیری بیٹھک ہیں، بازار اور راستے، کیونکہ دوستو بازار یہ اللہ کی ناپسندیدہ جگہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عام طور پر بہت سے گناہ بازار میں ہوتے ہیں، مثلا جھوٹ بول کر سودا بیچنا، اور اس کے علاوہ بےہودگی اور بے پردگی وغیرہ بازار میں ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ کی ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں۔ تو جب اللہ کی ناپسندیدہ جگہیں ہیں تو شیطان کی پسندیدہ جگہیں ہوں گی بازار، لہٰذا کوشش کریں کہ ایک ہی دفعہ بازار جا کر جو خریدنا ہو خریدیں اور جلد از جلد واپس آ جائیں۔ بعض خواتین کی اور مردوں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ بلا وجہ بازار کے چکر بار بار لگاتی ہیں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ جو خریدنا ہو اس کی ایک فہرست مرتب کر لی جائے اور ایک ہی چکر میں ساری چیزیں خرید لی جائیں، ورنہ بعد میں گھر آ کر یاد رہے گا اوہو فلاں چیز رہ گئی، پھر دوبارہ چکر لگائے گا، پھر اوہو فلاں چیز رہ گئی، پھر سے 12 چکر لگائے گا۔ تو فرمایا تیری جگہیں نمبر 1 بازار ہیں اور نمبر 2 رستے ہیں، رستے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رستوں میں مجلسیں لگانا یہ شیطان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی رستے میں کھڑے ہو کر گفتگو کرتے رہنا، مجلس لگانا، شریف لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ بے پردگی کا خطرہ ہے، عورتیں آتی جاتی ہیں، ان کے لیے باپردہ عورتیں بھی ہوں تو یہ بات تکلیف دہ ہے کہ رستے میں خواہ مخواہ مرد کھڑے ہوں۔ دوسرا اس سے راہ گزرنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر یہ رستے کی مجلس ہے، اس میں ہنسی مذاق، کسی کی تذلیل، غیبت، توہین وغیرہ بھی ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا تیری مجلس بازار اور رستے ہیں۔ تیسری چیز اس نے کہا شیطان نے کہ اے پروردگار میرے لیے کھانا بھی مقرر فرما۔ اللہ پاک نے جواب دیا جا، تیرا کھانا ہر وہ چیز ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب بندہ کھانا کھانے لگتا ہے اور بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں سے چلو، یہاں تمہیں کوئی کھانا ملنے والا نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا بغیر بسم اللہ پڑھے، اس کو جب یاد آیا اس نے کھانے کے درمیان بسم اللہ پڑھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی تک اس کے ساتھ شیطان بیٹھ کر کھا رہا تھا، اب اس کے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان نے وہ سارا کھایا ہوا قے کر دیا، الٹی کر دیا۔ لہٰذا کچھ بھی کھانا ہو پینا ہو اللہ کا نام لینے کی عادت بنا لیں۔ پھر ابلیس نے عرض کی کہ میرے لیے کوئی پینے کی چیز بھی مقرر کر دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جا، ہر نشہ آور چیز تیرا مشروب ہے۔ پھر ابلیس نے کہا مجھے اپنی طرف بلانے کا کوئی ذریعہ بھی عنایت کر دیں، مجھے اپنی طرف دعوت دینے کا کوئی ذریعہ بھی عنایت کر دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جا، باجے وغیرہ، باجے، گانے، موسیقی، میوزک یہ تیرے منادی ہیں۔ تو آج ہم اپنے گرد و پیش نگاہ دوڑائیں
تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ گانا بجانا زنا کا منتر ہے، شیطان کی طرف سے گانا بجانا زنا کا منتر ہے، اور فرمایا گانے بجانے سے دل میں نفاق اسی طرح ہرا بھرا ہوتا ہے جس طرح بارش سے کھیتی ہری بھری ہوتی ہے، اور جب دل میں نفاق ہرا بھرا ہوگا تو نیکی کے کام مشکل اور گناہ کے کام آسان لگنے لگیں گے۔ پھر شیطان نے کہا میرے لیے کوئی ایسی چیز ہو جو بار بار پڑھی جائے، جیسے نیک لوگ تیرا کلام بار بار پڑھیں گے، تو میرے لیے کوئی کلام ہو جو بار بار پڑھا جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا جا، گندے اشعار، بیہودہ شعر و شاعری، یہ تیرے لیے بار بار پڑھی جانے والی چیز ہے۔ پھر شیطان نے کہا کوئی لکھنے کے لیے بھی چیز مجھے دے دیں۔ فرمایا جا، جسم میں گودنا، یہ تیری لکھائی ہے، جسم میں گودنا۔ پہلے زمانے میں بھی اور آج بھی یہ رواج ہے کہ کچھ لوگ جسم میں سوئیوں وغیرہ سے سوراخ کر کے بیچ میں سرما وغیرہ بھر دیتے ہیں اور کوئی نشان بنوا لیتے ہیں یا کوئی نام لکھوا لیتے ہیں، کوئی تصویر وغیرہ بنوا لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جسم میں گودنا۔ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ پھر شیطان نے کہا میرے لیے کوئی کلام بھی مقرر کر دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جا، جھوٹ تیرا کلام ہے۔ اور آخری بات شیطان نے عرض کی کہ میرے لیے جال بھی بنا دیں، تو اللہ پاک نے فرمایا جا، عورتیں تیرا جال ہیں، عورتیں تیرا جال ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح شکاری جال ڈال کر اس میں دانے وغیرہ ڈال کر شکار کو پکڑتا ہے، اسی طرح جو بے پردہ عورتیں ہیں، جو بے پردہ عورتیں ہیں، شیطان ان کے ذریعے نوجوانوں کو اور مردوں کو شکار کرتا ہے، ان کے دلوں میں عورتوں کی محبت ڈال کے اور ان کے دلوں کو عورتوں کی طرف مائل کر کے شیطان گمراہ کرتا ہے۔ یہ جتنی چیزیں ذکر کی گئیں یہ سب شیطان کے آلات ہیں، اور یہ سب شیطان کے گمراہ کرنے کے ذرائع اور رستے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ شیطان کے ہر قسم کے حملوں سے، مکر و فریب سے میری آپ تمام سننے والوں کی خصوصاً اور ہر مسلمان کی عموماً حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔